من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین، بری گندی عورتیں گندے مردوں کے واسطے ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے واسطے ہوتے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ جن کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ اس سے پاک ہیں، خباثت سے پاک ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ قاعدہ کبھی بھی کلیہ نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی قانون 100% ہو، بلکہ ہر قانون میں کچھ استثناء ہوتے ہیں، کچھ ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر، لیکن عام طور پہ اصول جو ہے وہ یہی رکھا گیا ہے کہ جیسا مرد ہو اس کو ویسی ہی بیوی تلاش کرنی چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، قرآن نے دوسری جگہ واضح کیا کہ زانی ہی زانیہ کے پاس جاتا ہے، زانی ہی زانیہ سے نکاح کرتا ہے، ایسے ہی زانیہ ہی زانی سے نکاح کرتی ہے، یعنی برا مرد ہی بری عورت کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ اس کا معنی ایک قانون واضح ہے، اچھا مرد اچھی عورت کے لیے، اچھی عورت اچھے مرد کے لیے، برا مرد بری عورت کے لیے، بری عورت برے مرد کے لیے۔ اب یہاں تو کوئی بھی اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو یاد رکھا جائے کہ 6-7 کوالٹیز ہر انسان کی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ اپنے پیرامیٹر کو فکس کرتا ہے کہ میں ایسا ایسا انسان ہوں۔ 6-7 پیرامیٹر جو شریعت نے متعین کیے ہیں، مثلا ایک شخص کا عقیدہ کیا ہے، ایک شخص کا دین کیسا ہے، ایک شخص کی اخلاقیات کیسی ہیں، اس کی ایجوکیشن کیسی ہے، اس کا اسٹیٹس کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ یہ 6-7 پیرامیٹرز ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں۔ تو انہی سب چیزوں میں دین بھی آتا ہے۔ اب دین ان چیزوں میں آتا ہے جو بنیاد، بطور مثال ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنی بیوی کو پردہ کرانا ہے، میری بیوی کسی نامحرم سے بات نہ کرے، مجھے یہ پسند نہیں۔ اور دوسرا شخص کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اپنی بیوی کو شادی میں بھی لے کے جانا ہے، اس کو میں نے ایسے ایسے کپڑے پہنانے ہیں، مجھے یہ پسند ہے، میں نے تو اپنی بیوی دل چاہتا ہے کہ میری بیوی ایئر ہوسٹس کی جاب کرے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میری بیوی ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ پھر ویسی بیوی تلاش کرے، اور ایسی عورت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جی مجھے تو پورا دن ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے، شام میں گھر آؤں گی، تو اس کو شوہر بھی ایسا تلاش کرنا چاہیے جو اسی کے مطابق ہو۔ یہاں پر اللہ نے تو اچھے اور برے کی تمیز کو واضح کر دیا، لیکن اللہ نے ایک مشرق اور ایک مغرب دونوں کے پیرامیٹر ملا کے اس کے درمیان ہمیں جگہ دے دی کہ دیکھو یہ چیزیں دیکھ کر کرنا، ایک دوسرے سے مطابقت ہو تو تب قریب آنا، ورنہ نہیں قریب آنا۔ ہے جناب لیڈی ڈاکٹر کہتی جب میں تو مفتی صاحب سے شادی کروں، مفتی صاحب تو کہے گا خبردار جو کسی مرد کے پاس بھی اس کو ٹیکا بھی لگا، ہماری پھر خیر نہیں، تو ظاہری بات ہے وہ جمے کی نہیں، بن کے نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے جی اتنی بھی کون سی دین میں سختی ہے، آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کون سی سختی اور کون سی نرمی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا۔ چنانچہ یہ میں بہت موٹی اور اوپر کی بات ذکر کروں، میں اتنی بات ذکر کروں جتنا سیب کا چھلکا ہوتا ہے، اصلی سیب کا میں ذکر نہیں کر رہا،
اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مرد کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں جو اچھی بیوی پوری نہیں، نیک بیوی پورا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، اگر کوئی نیک مرد ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ذاتیات کے متعلق ہوتی ہیں، معاشرت کے متعلق ہوتی ہیں، حالات کے متعلق ہوتی ہیں، خواہشات کے متعلق ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا۔ چنانچہ یہ ایک اصول بیان فرمایا۔ ایک بات، دوسری بات، بعض حضرات کے نزدیک یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی، اس کی بیوی بھی اچھی ہی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ بعضی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت نیک اور شریف ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی اچھے مزاج کی نہیں ہوتی ہے۔ بعضی مطلب ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بہت نیک ہوتی ہے لیکن اس کا آدمی، اس کا شوہر جو ہے وہ اچھے مزاج کا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو جوڑے بنائے ہیں، مثلا انبیاء علیہ السلام کے جوڑے، تو اس کے اندر خاص طور پہ دونوں معنی کی لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا اشکال، کچھ نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ کافرہ تھیں اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو الخبیثات للخبیثین کا جو معنی ہم کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پاکیزہ ہے، جب رسول اللہ پاکیزہ ہے تو ان کی اہلیہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ استدلال کرتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام تو پیغمبر ہیں تو ان کی بیوی تو کافرہ ہے، تو علماء نے جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تو تھی لیکن فاحشہ نہیں تھی۔ کافرہ بالکل تھی لیکن فاحشہ بالکل بھی نہیں تھی، لہٰذا یہاں خباثت سے مراد فحش کاری، گندی حرکتیں اور رسم کی چیزیں۔ تو الخبیثات للخبیثین کے ذریعے سے جو صفائی پیش کی ہے ام عائشہ کی، وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ والطیبات تو دوسرا یہ قاعدہ اور قانون جو میں نے ذکر کیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ صاف لفظوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ اس حصے کو قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی ایک درجے کا قرآن کا انکار ہے۔ لہم مغفرت و رزق کریم، اللہ نے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے آخرت اور دنیا کے رزق کا یہاں پہ اعلان بھی فرمایا ہے۔ اللہ سے